بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ سورۃ الانبیاء میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور مچھلی والے کو جب غصہ ہو کر چلا گیا، پھر خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی، پھر قرع ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا، پھر اسے مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک درخت پھلدار اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، پس وہ لوگ ایمان لائے، پھر ہم نے ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غمگین تھا، اسے اس کے رب کی رحمت نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال سے چیپیل میدان میں پھینکا جاتا۔ پھر اسے اس کے رب نے نوازا، پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین میں نینوا والوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ حسب عادت انہوں نے یونس علیہ السلام کی تکذیب کی اور کفر و دشمنی میں آگے بڑھنے لگے۔ جب طویل عرصہ گزر گیا اور قوم ایمان نہ لائی تو حضرت یونس ان کو چھوڑ کر اور 3 دن بعد عذاب نازل ہونے کی بشارت سنا کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ جب وہ بستی سے باہر تشریف لے گئے اور عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ تلافی کا جذبہ پیدا فرمایا۔ وہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے عمل پر شرمندہ و نادم ہوئے، چنانچہ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور ہر جانور کے بچے کو اس سے علادہ کر دیا۔ پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانے لگے اور بکا شروع کر دی۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، ان کی مائیں سب رونے لگ گئے، جانور مویشی تک چلانے لگے، اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائے اور ان کے بچڑے ڈکارنے لگے، بکریاں اور ان کے بچے بھی منمنانے لگے۔ یہ ایک عظیم ہولناک منظر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور مہربانی سے ان پر آیا ہوا عذاب دور کر دیا جو کہ ان پر اندھیری رات کی طرح منڈلا رہا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے
نفع دیتا. یعنی گزری ہوئی قوموں میں ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ وہ کامل ایمان لاتی. معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ صحیح ایمان لانے والی بستی کوئی نہ گزری، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے. جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے. وہ کشتی مسافروں کو لے کر ڈولنے لگی. موجوں اور بنور میں پھنس کر باری ہوتی چلی گئی. قریب تھا کہ لوگ ڈوب جاتے کہ کشتی والوں نے صلاح و مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے تو جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے پانی میں ڈال دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے. چنانچہ جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ کا نام قرعہ میں آ گیا. لوگ آپ کو پانی میں پھینکنے پر تیار نہ ہوئے. دوبارہ قرعہ ڈالا گیا. قرعہ پھر یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا. اب اللہ تعالیٰ کے نبی تیار ہوئے اور کپڑے اتارنے لگے تاکہ اپنے آپ کو پانی میں گرا لیں. لوگوں نے پھر انکار کر دیا. تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا. پھر آپ کا نام نکل آیا. پھر وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا جبکہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی. پھر قرعہ ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا. پھر اسے مچھلی میں لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا. وہ یوں کہ جب یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بحر خضر سے بھیجا. اس نے آپ کو نگل لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ میری نبی کا نہ تو گوشت کھانا ہے اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے. یہ تیرا رزق نہیں ہے. مچھلی آپ کو لے کر بیچ سمندروں میں گھومتی رہی. کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو خیال ہوا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی. آپ کو احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ ایسی جگہ کسی نے سجدہ نہیں کیا. سعید ابن ابی الحسن اور ابی مالک کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے. الغرض مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی تاریکیوں میں گھومتی رہی اور کڑوے نمکین پانی کی اتھا گہرائیوں میں پھرتی رہی. ان جگہوں میں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کنکریوں کی تسبیح سنی جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اللہ کے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان کی مخلوقات اور تخت السرا کے نیچے کی مخلوقات کے پروردگار کے لیے پاکی بیان کر رہے تھے. اس وقت اور اس موقع پر یونس علیہ السلام نے حال اور مقال کی زبان سے کہا جو کہا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا، جو تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، وہ آوازوں کو سننے والا، خواہ وہ آواز کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگرچہ کتنی ہی بڑی دعا کیوں نہ ہو. اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے، وہ کتاب جو اس کے رسول امین پر نازل ہوئی ہے اور سب کہنے والوں سے زیادہ سچا قول اسی کا ہے، وہ رب العالمین ہے. اور مچھلی والے کو جب چلا گیا، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف غصہ ہو کر پھر خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا. پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمانداروں کو
यूं ही निजात दिया करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला तो अल्लाह ताला ने आप पर यकीन की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया कि यकीन किसे कहते हैं? फरमाया कद्दू के पौधे को। इलावा अजीम अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, हत्ता कि आपकी तोनाई दूध कर आई। नाज़रीन सामीन, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कार्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।